قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فصلی لربک وانحر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے بازو پر رکھ کر اپنے سینے پر رکھنا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا نماز میں ہاتھوں کو سینے پر. نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے کو ثابت کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث پیش کی ہے کہ فصلی لربک وانحر کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے بازو پر رکھ کر سینے پر رکھنا. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ روایت حضرت علی سے صحیح ثابت نہیں. غیر مقلدوں کے 20ویں صدی کے امام ابن البانی صاحب کہتے ہیں کہ اور اس روایت کے راوی ثقہ ہیں سوائے عاصم الجہدری کے والد کے جن کا نام الاجاج بصری ہے، کیونکہ میں نے کسی کو نہیں پایا جس نے ان کا ذکر کیا ہو. اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ یہ علی رضی اللہ عنہ سے صحیح ثابت نہیں. غیر مقلدوں کے محدث الاثر حافظ زبیر علی زئی صاحب کہتے ہیں کہ الاجاج کا ثقہ ہونا کسی سے ثابت نہیں ہے، لہذا راجح قول یہی ہے کہ وہ مجہول الحال ہے. سنن کبریٰ للبیہقی کے محقق شیخ منصور بن عبد الحمید نے بھی اس روایت کو ضعیف کہا. اس کے بعد اسلام مذہب نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا حوالہ دیا، جبکہ اس روایت میں عمرو بن مالک النکری موجود ہے جو کہ ضعیف ہے. علامہ ابن عادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ثقہ راویوں کی طرف منسوب کر کے منکر احادیث بیان کرتا تھا اور احادیث کو چوری کرتا تھا. ابو یعلا موصلی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا. حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمرو بن مالک خطا کار تھا اور غریب احادیث بیان کرتا تھا. کہتے ہیں کہ عمرو کی جو روایت میں نے ذکر کی ہے ان کے علاوہ بھی اس سے کئی منکر احادیث ہے جو اس نے ثقہ راویوں سے چوری کی ہے، لہٰذا یہ روایت سخت ضعیف ہے. اصول حدیث سے واقف ہوتا تو ایسا نہ کرتا. حافظ زبیر علی زئی صاحب اپنے شمارہ میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی ضعیف راوی کی روایت کی تصدیق کسی صحیح روایت سے ہو جائے تو وہ بھی مقبول ہو جاتی ہے. اور الحمدللہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی صحیح روایت موجود ہے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھتے ہوئے دیکھا. الحمدللہ یہ روایت صحیح ہے اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں. تو سنن ابو داؤد کی دونوں روایت حدیث نمبر 756 اور حدیث نمبر 758 خود ان لامذہبوں کے اصول سے مقبول ہو گئی.